إياك نعبد ونستعين صدق الله العظيم۔ آج دورہ تفسیر 2022 6 مارچ سے پہلا سبق ہے۔ 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پانچ باتوں کا مفہوم آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ ان باتوں کا آپ کو بوقت ضرورت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر طالب علموں کا مزاج یہ ہوتا ہے، پہلے دن کا سبق کو بے فائدہ، لا یعنی، بے مطلب، بے مقصد سمجھتے ہیں۔ سبق سمجھتے ہیں جب قرآن کا ترجمہ شروع ہوتا ہے اس کو سبق سمجھتے ہیں، حالانکہ ترجمے سے پہلے جو باتیں عرض کی جاتی ہیں وہ اسی ترجمے اور تفسیر کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ اب ان باتوں کو نہ سمجھنا، بے مقصد سمجھنا سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس مقصود کو ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں بسا اوقات وہ مقصود بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ قرآن کریم کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن اس ترجمہ تفسیر کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو بسا اوقات ہم سارا سال قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، اس میں عموماً یہ باتیں نہیں ہوتی۔ ان باتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر طالب علم دورہ حدیث تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فراغت بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو جب ان سے کسی عقیدے کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والا ہر طالب علم اس درسگاہ سے ایک مقصد لے کر جائے، خالی نہ جائے۔ یہاں نیند والا سکینہ نازل میں نہیں ہونے دیتا کہ آپ بے چین ہو جائے، آپ کو جمایا آنا شروع ہو جائے، نیند کا غلبہ آپ کو شروع ہو جائے۔
ہاں یہ ہے کہ میں بھی نیند ساتھ شروع کر دوں، آپ بھی شروع کر دیں، پھر تو تساوی ہے، برابری ہے۔ اگر میں جاگ رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ جاگنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس طرح خطیب کہتا ہے کہو سبحان اللہ زور سے، یہ نہیں ہوگا مقصد۔ نہ زور سے سبحان اللہ کہنا مطلوب ہے، نہ اس کا شرعی طور پر کوئی حکم ہے۔ ایک ہے نفس سے سبحان اللہ کہنا، یہ اور مسئلہ ہے۔ ایک ہے زور زور سے آپ کہیں گے تو خطیب چل سکے گا، وگرنہ نہیں چلے گا۔ یہ اس خطیب کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سبق میں آپ کو بہت مفید باتیں ملیں گی جو زندگی میں مختلف مراحل میں آپ کو کام دیں گی۔ علم دماغ میں ہو تو یقیناً کسی نہ کسی مقام پر اس علم کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ہم جتنی چیزیں بھی پڑھتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے کسی نہ کسی خانے میں موجود رہتی ہیں۔ ایک ہے کہ فوراً بٹن دباؤ، اسکرین پہ سب کچھ آ جائے۔ ایک یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق جب کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا یا کوئی کرے گا تو اس کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ آپ نے کسی سے سیکھا تھا یا مطالعہ کر کے اپنے علم میں لایا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی خانے کو منجمد کر دیا جائے اور آپ کا پڑھا ہوا ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جو باتیں آج میں پڑھاؤں گا، کل پڑھاؤں گا، 2-3 دن جو کچھ پڑھاؤں گا، یہ بظاہر تو آپ کو ایک تقریر نظر آئے گی، لیکن اس تقریر کا آپ کو فائدہ، لیکن تقریر وہ نہیں ہوگی جو خطیب کی تقریر ہے کہ آپ جیسے آئے تھے ویسے ہی خالی اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ تقریر سبق ہوگی، ہر ایک بات مختصر ہوگی جو آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ کو صحیح معنی میں اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اس لیے یہاں تسلی سے بیٹھنا چاہیے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں جب فضائل اعمال پڑھی جائے تو دل دماغ کا پیالہ خالی کر کے بیٹھے۔ سادی بات ہے، دل دماغ کا پیالہ خالی ہوگا تو اس پیالے میں جو کچھ بھی ہم ادھر سے پھینکیں گے نا، وہ اس پیالے میں جا کے گرے گی۔ اگر دل دماغ کے پیالے میں کچھ لے کے بیٹھے ہوں گے، خواہ کسی علم کی بات کو لے کے بیٹھے ہوں گے یا کسی سوچ کو لے کے بیٹھے ہوں گے، تو ہمارے پھینکے ہوئے تیر بغیر نشانے کے لگیں گے اور آپ کو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دل دماغ کے پیالے کو کھول کے بیٹھنا چاہیے، کسی سوچ میں نہیں لگنا چاہیے۔
کہ آپ کا قلم بھی چل رہا ہے، سوچ کچھ اور رہے ہیں آپ۔ قلت اور کثرت کو بھی آپ سامنے نہ رکھیں، یہ چیزیں رکھیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس بات سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ سن رہا تھا بات، دوسرا بھی بیٹھا تھا، آپ کے سننے سے دوسرے کے سننا آپ کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ بات سن رہے تھے، ساتھ دوسرا بھی سن رہا تھا، دوسرے کا سننا آپ کو فائدہ، آپ کو وہی بات فائدہ دے گی جو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں گے۔ تو اس لیے قلت اور کثرت کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہماری بات افراد زیادہ ہوں تب بھی وہی ہوگی، افراد کم ہوں تب بھی بات وہی ہوگی، چونکہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ ایک آدمی نے کچھ لے لیا، ہم کامیاب ہوں گے۔ جمع غفیر ہو، وہ لیا کسی نے بھی کچھ نہیں ہے، ثواب تو اگرچہ ہمیں مل جائے گا لیکن اس کا فیض جاری نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے سننے کو فائدہ مند سمجھیں، دوسرے کے سننے نہ سننے کو اپنے لیے فائدہ مند نہ سمجھیں۔ اب میں وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بطور تمہید کی تھی، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، ذہن میں ہوگی تو آپ کو میری باتوں کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات قرآن کریم کے آداب۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ایسی گہرائی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ اس کو سامنے رکھ کے بیٹھیں گے تو آپ کا رابطہ براہ راست اللہ جل شانہ سے ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے سامنے قرآن کریم رکھا، کسی بڑے سے بڑے شیخ الاسلام کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اب ایک ہے شرعی حکم کہ اس کا کس طریقے سے میں ادب بجا لاؤں، اس سے قطع نظر ہو کر آپ یہ دماغ میں بات رکھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو دیکھتا تو اللہ سے میں کتنا زیادہ پیار اور محبت کرتا۔ جو عارفین لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راز نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی کی یہ بس کی بات نہیں،
آپ اس معاملے میں عارف بن کر بیٹھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، کسی بڑے کے کلام کی توہین میں برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کی توہین بھی نہ برداشت کروں گا اور نہ کبھی کروں گا۔ لیکن ہم طالب علمی کے زمرے میں شامل ہو کر قرآن کریم کے آداب بجا لاتے نہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اس مقام کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ دوسرے نمبر پر اے میرے اللہ، جو کچھ تو نے اس کے اندر رکھا ہے وہ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ مجھے مقام عطا کیا ہے، باقی کوئی اور وجہ نہیں۔ آپ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے، یا اللہ مجھے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ روزانہ یہ اللہ جل شانہ سے مانگ کے آپ آئیں گے، اللہ جل شانہ آپ کو قرآن کریم کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرما دیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مانگنے سے ملتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو بن مانگے ملتا ہے۔ لذت مانگنے سے آتی ہے، جو فیض مانگنے سے ملتا ہے بن مانگے نہیں ملتا۔ تو اللہ جل شانہ سے اس قرآن کریم کا فیض مانگنا ہے، اور ادب کہ یہ اللہ کا کلام میرے سامنے پڑا ہے، جو اللہ جل شانہ اس کا اکرام اعزاز مجھ سے چاہتے ہیں، میں وہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور ہمارے طالب علموں کا حال کیا ہے؟ بس آئے ادھر کھولا، کبھی جھاڑنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اپنے نیچے تو رومال بچھا کے بیٹھتے ہیں۔ جی وہ ایک الگ بات ہے، کیوں نیچے بچھا کے بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن یہ مسئلہ تو ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ جو قرآن ہمارے سامنے پڑا ہے، کم از کم ہم اس کی مٹی ہی صاف کر لیں۔ طالب علم یہ کام نہیں کرتے، ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ایسے آئیں گے اٹھا کے کھول کے بیٹھ جائیں گے، بس گویا کہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، وگرنہ کون ملتا تیری کتاب پڑھنے والا۔ یہ پتہ نہیں ہے اس مالک نے آپ کو بٹھا دیے پڑھنے کے لیے، اس مالک کا احسان ہے آپ کو بٹھا دیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا مقام بڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر جب قرآن کریم کو اٹھاتے سب سے پہلے چومتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام۔ قرآن کریم کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھیں،
جیسے کسی سے پیار ہو جائے تو آپ اس کو محبت کے آخری درجے سے دیکھتے ہیں کہ اس محبت کو اگر تقسیم بھی کیا جائے تو کہیں اور تقسیم آپ کی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم سے ایسے پیار اور محبت کیا جائے اور اللہ سے یہ مانگ کے آنا چاہیے، یا اللہ اس کا فیض، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں مجھے عطا فرما۔ تو ایک ادب تو یہ کرنا ہے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھ کر بیٹھیں اور یہ سمجھیں کہ اب میری نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اللہ کا کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا ادب یہ ہے قرآن کریم کو باوضو ہاتھ لگانا چاہیے، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جنابت کی حالت میں ویسے ہی نہیں اٹھا سکتے، البتہ قرآن کریم کی تلاوت بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے، جنابت کی حالت میں نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم کو سر کا تکیہ نہ بنایا جائے، یہ اہل عرب لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ میں ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہا تھا براستہ دبئی، تو عشاء کی نماز پڑھنی تھی، ہم نے مسجد میں گھسے تو وہاں بڈھے عربی سوئے ہوئے تھے، وہ بھی مسافر تھے، قرآن کریم کو نیچے تکیہ بنا کے، اور میں نے کہا ھذا شیخ ھذا کلام ربی، بڈھا ڈر گیا اور ایسے رکھ کے دوڑ گیا وہاں سے۔ جذبہ آنا چاہیے، یہ رب کا کلام ہے، تم تکیہ بنا کے پڑے ہوئے ہو۔ آپ نے ابھی کچھ لکھا نہیں ہوگا، آپ کوئی بڑی پیار محبت سے کاپی لکھتے ہیں اور آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، آپ کہیں گئے تو آپ کے کسی ساتھی نے اس کو اٹھایا اور تکیہ بنا کے رکھ دیا، آپ برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں برداشت کریں۔ جو آپ کی کاپی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو سکا تو اللہ کے کلام کو کیسے ہم تکیہ بنا دیں؟ اس لیے قرآن کریم کو بطور تقیہ کے استعمال نہ کیا جائے۔ طالب علم ماشاءاللہ روٹی کا تکیہ بنا لیتے ہیں، روٹی اوپر رکھ کے کھانا شروع کر دیں گے، ایسا کرنا ممنوع ہے۔ یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ جو کچھ ملے گا اس قرآن کریم کی برکات سے ملے گا، اپنی دل کی چاہت سے نہیں ملے گا، رب کے قرآن کی برکات سے جو ملے گا اس میں نور اور خیر ہوگی، برکتیں ہوگی۔ قرآن کریم آپ کے موبائل کے اندر ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے بغیر وضو کے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں موبائل کو۔ کوئی حافظ قرآن ہے، آپ ناپاک تھے تو حافظ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، جی ایسا نہیں ہے کہ آپ ناپاک تھے اور آپ نے حافظ قرآن آ گیا اچانک تو ہاتھ اس کو نہیں ملا سکتے، آپ ملا سکتے ہیں، اس کو ہاتھ ملا سکتے۔
موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت ہے یا الفاظ اس کے اندر محفوظ کیے گئے ہیں تو اس موبائل کو بھی آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو بغیر وضو کے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، جنابت کی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، لیکن ابو ہریرہ ناپاکی کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو سلام نہ کیا کہ میں ناپاک ہوں، میں کیسے اللہ کے نبی کو سلام کروں؟ تو یہ ان کی بات تقوی پر محمول ہے، یہ ان کا تقوی پرہیزگاری تھی، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن کو ہاتھ ملا سکتے ہیں، آپ موبائل کو جیب میں رکھ سکتے ہیں، ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں جس میں قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی باطنی ادب یہ ہے کہ قرآن کی عظمت دل کے اندر ہونی چاہیے، اور جب اس عظمت کا اظہار مقصود ہو تو پھر اس عظمت کو زبان سے بھی ظاہر کرے۔ جو دل کے اندر عظمت ہے اس عظمت کا اظہار بھی ہو، عاجزی انکساری بھی ہو، لیکن اس عاجزی انکساری کو اپنی حد تک محدود نہ رہنے دینا، اگر اس کا اظہار مقصود ہو تو اظہار بھی کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن کریم کہ دل کی عظمت آپ کے اندر ہے، کوئی کافر آیا ہے، آپ اس قرآن کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کافر کے ہاتھ میں قرآن کریم کو مت دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو قرآن کریم دے کر نہیں بھیجتے تھے، جن کفار کے پاس خطوط لکھتے تھے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ قرآن کریم کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں، ممکن ہے وہ ناپاک ہو، اس لیے قرآن کریم کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ کافر کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور بات ہے، کافر کو دوپٹہ پہنانا اور بات ہے، لیکن قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، جو بات ہوئی، بہن نے پہلے یہی کہا کہ آپ غسل کریں، آپ ناپاک ہیں۔ تو قرآن کریم کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، یہ شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے وہ کر دی ہیں جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ہم جن کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنی میں قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی قرآن کریم کا ادب احترام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ دوسری بات، قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے اکابرین نے جن سے یہ فیض حاصل کیا ہے اور آج تک ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے، اللہ جل شانہ
قیامت تک اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھیں۔ اس بر صغیر کی پہلی شخصیت ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ حدیث کے امام تھے، فقہ کے امام تھے، تصوف کے امام تھے، وہاں قرآن کریم کے عظیم مفسر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے قرآن کریم کا فیض ملا اپنے والد محترم سے، اس لیے کہ میرے والد محترم قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے اور میں اپنے والد محترم کے درس میں شریک رہتا تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے اپنی مسجد کا امام درس دے، ہم نہیں بیٹھتے جی۔ طالب علم تو ویسے بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک اور صاف سمجھتے ہیں، اور پھر باپ درس دے بیٹا بیٹھ جائے، یہ تو پدیشی عالم ہوتا ہے، پدیشی صاحبزادہ پدیشی عالم ہوتا ہے یہ۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کا جو علم ملا وہ اپنے والد محترم سے ملا۔ میں اپنے والد محترم کے درس قرآن میں شریک ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر درس قرآن جو قرآن چاہتا ہے، قرآن کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق درس قرآن میرے والد محترم کا ہوتا تھا۔ باقی جگہ قرآن کریم کو صرف ایک فن کی کتاب سمجھا جاتا تھا۔ مثلا کوئی عالم فلسفی ہے تو وہ فلسفے کے انداز میں قرآن کریم کو بیان کرتا، طالب علموں کو بھی اسی انداز سے پڑھاتا تھا، تو طالب علم یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن صرف ایک فلسفے کی کتاب ہے۔ جو استاذ منطقی ہوتا تھا وہ منطق کے انداز میں قرآن کریم سمجھاتا تھا، طالب علم یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک منطق کی کتاب ہے۔ لیکن قرآن کریم نے نہ منطقی انداز اختیار کیے ہیں، نہ فلسفی انداز اختیار کیے ہیں۔ قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کا انداز اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو انسان قیامت تک پیدا کرنے ہیں ان کی رہنمائی اسی انداز سے ہو سکتی ہے جو کسی ایک طریقے کے ساتھ مختص نہ ہو۔ جیسے ہمارے سمیت آپ بھی ماشاءاللہ ہم طالب علمی کے دور سے نکلے، جو ایک مروجہ ہے، اب بھی اگرچہ طالب علمی ہیں، آپ بھی ہیں، منطق کا نام سنتے ہوئے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے جی۔ فلسفے کا نام سنتے ہوئے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو اکثریت ووٹنگ کی جائے تو اکثریت سر کے درد والی ہے۔ اگر یہ قرآن سے منطق کی کتاب ہوتا یا فلسفے کی کتاب ہوتا
تو پھر تو اس کو سمجھنے والے مخصوص لوگ ہوتے، مخصوص طبقہ ہوتا جن کو ان علوم سے زیادہ تعلق ہے، زیادہ نسبت ہے، باقی ہم جیسے لوگ تو محروم ہی ہو جاتے ہیں۔ البتہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، جامع کتاب ہونے کی وجہ سے ان علوم کا سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے سمجھائی ہے کہ فلسفے اور منطق سے کچھ سوجھ بوجھ ہوگی تو وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی اس میں تو کوئی منطق کی بات ہی نہیں، فلسفے کی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح آج کے دور کے اندر سائنس کا لوگوں کے اوپر ایک غلبہ ہے، تو وہ سائنسی لوگ قرآن سے سائنس کو ثابت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے اور ہمیں پیش کی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا قرآن کے علاوہ اس میں سب کچھ موجود ہے، قرآن کے علاوہ ساری سائنس کو ثابت کیا گیا، آج کے دور کی ایجادات کو، تو قرآن کریم محض ان باتوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم ہر ایک اعلیٰ ذہن کے مالک سے لے کر ایک ادنا درجے کے ذہن رکھنے والے انسان کے لیے رہنما ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد محترم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھا۔ مجھے اپنے والد گرامی کے در سے قرآن سے فائدہ حاصل ہوا اور اللہ جل شانہ نے میرے اوپر علم کا ایک دروازہ کھول دیا۔ قرآن کریم کا جو علم ہے اس کا اللہ نے میرے اوپر دروازہ کھول دیا۔ جب اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا تو میں نے ایک کتاب تصنیف کی اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، الفوز الکبیر۔ آپ حضرات نے ممکن ہے اس کتاب کو پڑھا ہو، الفوز الکبیر کو، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر وہ اصول جمع کیے جن کے ذریعے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہے۔ آپ حضرات نے اگر اس کتاب کو پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو بھی یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے فوز الکبیر ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں میں نے امام راضی کی تفسیر کبیر کو کئی بار پڑھا، زمخشری کی تفسیر کشاف کو پڑھا، جس کو تفسیر بغوی کہتے ہیں، معالم التنزیل، اس کو کئی بار پڑھا، تفسیر ابن کثیر کو میں نے کئی بار پڑھا، ما سوا پریشانی کے ایسی کوئی بات نہ ملی جس سے قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو۔ زمخشری صرفی نحوی باتیں کرتا ہے،
کبیر والا عقلی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ معالم و تنزیل ابن کثیر کے اندر زیادہ تر شان نزول کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، یہ عتبہ طیبہ شیبہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کریم تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبر رہنما ہے، تو اس رہبر اور رہنما کو سمجھنے کے لیے کوئی اصول ہونے چاہیے۔ کوئی اصول مجھے ان کے اندر نہ ملا۔ میرے ہاتھ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوز الکبیر آئی۔ فرماتے ہیں تفسیر الاتقان علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی میں نے کئی بار پڑھی، لیکن صرف چند باتیں مجھے ملی۔ لیکن جب میرے پاس حضرت شاہ صاحب کی الفوز الکبیر آئی، میں نے اس کو پڑھا اور پہلی ہی فصل جیسے میں نے پڑھی تو میں نے سمجھ لیا کہ اب مجھے قرآن کریم آتا ہے، قرآن کریم آتا ہے۔ پہلی فصل کے اندر حضرت شاہ صاحب نے 5 اصول بیان کیے ہیں۔ آپ حضرات نے اگر یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ مفہوم ہوگا۔ تذکیر بایام اللہ، تذکیر بعلاء اللہ، تذکیر بما بعد الموت وغیرہ وغیرہ 5 اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولات کی تشریح انشاءاللہ میں آگے کروں گا، ہر ایک کی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب فوز الکبیر کی پہلی فصل کو پڑھا تو میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب مجھے قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہے، اب قرآن کریم مشکل نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بر صغیر میں قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، آج بھی ملتا ہے فارسی زبان کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت عامہ نصیب فرمائی۔ اس سے پہلے اگرچہ شیر شاہ سوری کے استاد تھے شہاب الدین دولت آبادی، انہوں نے بھی قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں لکھا تھا، لیکن اس کو مقبولیت وہ حاصل نہ ہوئی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے جو پھر بنیاد بنا اردو تراجم کا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، انہوں نے موضع قرآن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ شاہ رفیع الدین جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بیٹے ہیں، پھر انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی جو آج تک 4 جلدوں کے اندر موجود ہے، باقی ضائع ہو گئی ہے، تفسیر عزیزی کے نام سے مشہور ہے۔ اس بر صغیر میں جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو اس زمانے میں دہلی کا جو حکمران تھا وہ ایک رافضی شیعہ تھا۔ اس رافضی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بعض علماء لکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہاتھوں کو یہاں پونٹوں سے کٹوا دیا اس نے، اس لیے کہ اب قرآن کریم ہر ایک انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے حضرت شاہ ولی اللہ کے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن وہ مشن وہیں رکا نہیں۔
آگے چلا، اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالعزیز سے کام لیا، شاہ صاحب کے اور بیٹوں سے کام اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اس ظالم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دہلی سے نکال دیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے والد محترم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام علوم کا علم حاصل کیا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا علم اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات ہیں، علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں ان کی سوانح حیات پر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے شاہ محمد اسحاق، یہ لاہور کے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نائب مقرر فرمایا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ مجاز ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ عمر میں مولانا مظہر نانوتوی بڑے تھے، لیکن نیکی، تقوی، پرہیزگاری میں بڑے اعلیٰ تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیہ النفس تھے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت گنگوہی اپنے زمانے میں گنگوہ شریف میں پڑھاتے تھے دورہ حدیث شریف تک، اور پورے بر صغیر کے لوگ وہاں جاتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، علم تفسیر حاصل کرنے کے لیے۔ پنجاب کے تھے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب دورہ حدیث پڑھ لیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مولانا مظہر نانوتوی کے پاس قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن موضع قرآن کے نام سے تحریر کیا ہے اس کو سبقاً وہاں پڑھیں۔ حضرت گنگوہی کے حکم سے انہوں نے مولانا مظہر نانوتوی سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا۔ پھر آ کر اپنے علاقے میاں والی کے اندر ایک بستی ہے، وہاں بھچر قوم ہے، وہاں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانا شروع کیا۔ یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ دہلی کے اندر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ قائم کیا، اس کے اندر قرآن کریم کے درس کا اہتمام شروع کیا، اور اس درس کے دو اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد جذبہ توحید، دوسرا مقصد یہ تھا انگریز سے نفرت۔ اس پر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔
جب حالات ناسازگار ہو گئے وہ وہاں سے ہجرت کر کے آگے پاکستان سے ہوتے ہوئے افغانستان چلے گئے، پھر آگے سعودی عرب چلے گئے اور اپنا نیب مقرر کیا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے 25 بار قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ حضرت لاہوری پھر لاہور میں آ کے ادارہ شروع کیا، قاسم العلوم خدام الدین کے نام سے ان کا ایک رسالہ شائع ہوتا تھا۔ حضرت لاہوری نے 50 سال وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی۔ 50 سال قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا، مختصر تفسیر بھی لکھی قرآن عزیز کے نام سے۔ ترجمہ اور تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں جو تعلیم حاصل کرنے والے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے تھے جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہوتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے علماء کو بھیجتے تھے، 3 مہینوں کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا جاتا تھا، اور یہاں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر میں جو مضامین ہوتے تھے توحید، اولیاء اللہ کے واقعات اور انگریز سے نفرت، خصوصاً حضرت مولانا تاج محمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے واقعات سے جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر بیدار کیا جاتا تھا، اور علماء کی ایک کھیپ تیار کی جاتی تھی جو انگریز کا مقابلہ کرتے تھے۔ یہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان 2 حضرات کے پنجاب میں دروس سے پہلے کسی دینی مدرسے کے اندر مکمل قرآن کریم پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ بس کچھ حصہ تفسیر جلالین کا پڑھا لیتے تھے، اور بیضاوی شریف کا تو ویسے ہی کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، بس یہی قرآن کریم ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ہمارا تو قریب کا دور گزرا ہے، سن 83 سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک استاد نے ویسے صرف بھی میں پڑھتا تھا، صرف کے ساتھ اس نے ترجمہ بھی ایک پاؤ پڑھایا۔ باقی طالب علم وہاں مشکات تک پڑھتے تھے۔ کسی طالب علم کا سبق قرآن کریم کا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ وفاق المدارس نے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ ہمارے دور میں بھی صرف وفاق کا دور حدیث کا امتحان ہوتا تھا۔ پھر یہ قرآن کریم الحمدللہ ایک مکمل تفسیر شامل ہو گئی کہ ہر سال 1 سپارہ 10 سپارے کر کے اب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے۔ تو اصل یہ قربانی ان 2 بزرگوں کی ہے، مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار شاگرد ہیں، ان میں سے مشہور شاگرد حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب ہماری سند یوں جاتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، میں نے 2 دفعہ ترجمہ تفسیر پڑھا ہے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے
مکمل ترجمہ تفسیر حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا ہے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں، میں نے ترجمہ تفسیر پڑھا ہے امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سے، انہوں نے پڑھا ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا ہے حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا ہے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت استاد محترم شاگرد ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد ہیں۔ حضرت کے دور کے اندر طالب علم کاپیاں لکھتے تھے تفسیر کی، ترجمے کی۔ دو عالم حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نظر شاہ صاحب گجرات کے، ان دو حضرات نے جو مختلف ادوار میں مختلف طالب علموں نے کاپیاں لکھی، ان کو سامنے رکھ کے ایک تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بلغت الحیران، تفسیر بلغت الحیران۔ استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، یہ 1941 کی بات ہے، 1941 کی بات ہے۔ کہتے ہیں جب یہ تفسیر چھپی، ایک جلد میں ہے یہ تفسیر بلغت الحیران، اور اس تفسیر کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہیں۔ اس تفسیر کا بڑا چرچا ہوا کہ اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب یہ باتیں سنی تو میرے دل میں مولانا حسین علی کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے اساتذہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی، مولانا مفتی محمد شفیع، یہ دارالعلوم کراچی والے، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ابراہیم بلیابی، مولانا عبدالسمیع، یہ حضرات، یہ حضرت استاد محترم کے استاد کہتے ہیں مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ سبق کے اندر انہوں نے فرمایا کہ پنجاب کے ایک عظیم عالم دین، بزرگ، نیک، متقی، پرہیزگار انسان مولانا حسین علی صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کا تذکرہ خیر کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں میں تذکرہ بھی سن رہا تھا، میرے دل دماغ میں تو کچھ اور باتیں تھیں، لیکن یہاں مولانا اعزاز علی صاحب کی باتیں کچھ اور تھیں، تو جو دماغ میں پہلے باتیں تھیں اب کچھ اور آنے لگ گئی۔ کہتے ہیں حضرت تشریف لے گئے سبق سے، پھر دوسرے استاد آئے، تیسرے آئے، ہر ایک استاد نے ان کا تذکرہ خیر کیا۔ تو میں نے اسی دن ہی کلاس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دیوبند
میں تو یہی آخری سال ہے، چند مہینے رہ گئے ہیں، ہاں وفات پا گئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پھر خبر آئی، مولانا محمد منظور نعمانی جن کی یہ مشہور کتاب ہے معارف الحدیث، ان کا رسالہ الفرقان چھپتا ہے، اس میں یہ خبر آئی کہ مولانا حسین علی کی وفات کی خبر غلط تھی، وفات کی خبر غلط تھی۔ حضرت کہتے ہیں جب یہ خبر سنی تو میں نے کہا کہ اب میں جاؤں گا یہاں سے حضرت کی خدمت میں، وہاں جا کر دورہ تفسیر پڑھوں گا۔ حضرت استاد محترم کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت کی خدمت میں، دورہ تفسیر میں نے پڑھا، حضرت سے میں بیعت ہوا، اور سلاسل اربع یہ 4 جو صوفیہ کرام کے سلسلے ہوتے ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، یہ 4 سلاسل میں نے حضرت کی صحبت میں رہ کر طے کیے، حتیٰ کہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تحفہ ابراہیمیہ، فارسی میں ہے، اس کا ترجمہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے مولانا صوفی عبدالحمید سواتی، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے فیوزات حسینیہ کے نام سے۔ کہتے ہیں حضرت نے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی تحفہ ابراہیمیہ، اور مجھے دی کہ آپ اس کتاب کی تصحیح کریں۔ کیا کریں؟ حضرت طالب علمی کے دور میں باصلاحیت تھے، حضرت فرماتے ہیں میں پڑھتا بھی تھا پڑھاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا اور دورہ حدیث بھی جا کر 30-35 سال کی عمر میں کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، گاؤں دیہات کے مولوی تو ٹھیک ہے، بکری کا گھاس لے کے آؤ تو یہ کر کے آؤ، آج ٹکڑے ادھر سے لے کے آؤ، بس اسی چکر میں رہتے تھے، کبھی ٹکڑے اور کبھی گھاس، کبھی کس علاقے میں کبھی کس علاقے میں۔ ایک بندے نے میری توجہ دلائی تو پھر میں نے صحیح معنی میں پڑھنا شروع کیا۔ اس نے کہا آپ کا دماغ بڑا اچھا ہے لیکن آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، تو اس لیے 30-35 سال عمر میں آپ نے جا کر دورہ حدیث کی۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں حضرت کی صحبت میں آیا، دورہ تفسیر پڑھا، میں نے 4 سلاسل میں بیعت ہوا، حضرت نے خلافت دی، حتیٰ کہ میں نے حضرت کی موجودگی میں حضرت کے حکم سے حضرت کی کتاب تحفہ ابراہیمیہ کو میں نے پڑھا اور اس کی تصحیح کی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ بہرکیف تو ہمارے استاذی شاگرد ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پڑھاتے تھے، اور ان کا ایک انداز اپنا نرالا تھا۔ باقی رہ گئی تفسیر بلغت الحیران، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہیں۔ ہمارے استاذی فرمایا کرتے تھے ممکن ہے یہ لکھنے والوں کی غلطیاں ہوں اور نسبت ہو گئی ہو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ بسا اوقات طالب علم استاد کی تقریر کو نہیں لکھ سکتا تو وہ اپنے الفاظ میں جلدی جلدی کچھ لکھ دیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد بھول جاتی ہے بات کہ یہ استاد کے الفاظ سے، یا میرے ہاں بھی شروع میں یہ لکھنے کی ایک ترتیب تھی۔ ایک طالب علم تھے، عالم ہیں، ابھی پڑھاتے ہیں یہاں کراچی میں، اس نے بڑی محبت سے قرآن کریم لکھا۔ تفسیر پڑھنے کے بعد وہ میرے پاس لے آیا، استاد جی آپ اس کو دیکھیں، میں نے بڑی محنت کی ہے، چند مقامات میں نے اس کے دیکھے، میں نے کہا یہ میرے پاس رہ جائے، یہ آپ کے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ میرے پاس ہی رہ جائے۔
اس نے اپنی طرف سے ایسی باتیں داخل کی تھی جو میرے کبھی دل دماغ میں بھی نہیں آئی تھی۔ پھر میرے دماغ نے یہ فیصلہ دیا کہ آئندہ کسی کی بھی تقریر ہو نا، یہ نہ کہی جائے کہ یہ الفاظ استاد کے ہیں۔ بہت کم طالب علم ہوتے ہیں جو بے عینی استاد کے الفاظ کو نقل کرتے ہیں، اکثر اپنے الفاظ ٹھونستے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں یہ استاد کی تقریر ہے، یہ استاد کی ہے۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کراچی میں تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب کے روزانہ بنوری ٹون میں بھی جاتے تھے، کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے تھے مختلف مدارس میں۔ حضرت سے میں نے عرض کیا تھا، وہ میرا دورہ تفسیر کا 1 سال گزر چکا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت تفسیر بلغت الحیران کے پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر علم میں پختگی ہے تو پڑھ سکتے ہو، اگر علم میں پختگی نہیں ہے تو پھر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ پختگی کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے عقائد و نظریات کا بھی پتہ ہے یا نہیں ہے جی، وگرنہ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے نظریات ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت والجماعت کے نظریات نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اکابر یہ کہتے ہیں، جب بھی تم کسی فتنہ باز کی کتاب کو دیکھنا چاہو تو پہلے کوشش کرو کہ اپنے کسی بزرگ کی کتاب پڑھو جو اس فتنہ باز کے مقابلے میں لکھی گئی ہے۔ جب وہ تم پڑھ لو گے پھر فتنہ باز کے فتنے تمہیں سمجھ آئیں گے، وگرنہ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے۔ اسی طرح ہمارے اکابرین میں سے ختم نبوت کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مرزے کی کوئی کتاب پڑھی، کسی بزرگ کو کہا کہ حضرت مجھے تو اس میں مرزے کا کوئی کفر نظر نہیں آتا، مجھے مرزے کا کوئی کفر نظر نہیں آتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے اس کتاب کے خلاف جو کتاب لکھی گئی ہے وہ پڑھیں آپ۔ جب انہوں نے پڑھی پھر کہنے لگے حضرت جب میں نے یہ پڑھی ہے تو اب ایک ایک سطر سے مرزے کا کفر نظر آتا ہے۔ آئیے بات سمجھ۔ تو اس لیے پہلے اپنے اکابر کی کتابیں پڑھنی چاہیے، پھر دوسروں کے مذاہب اور فرقوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر دوسروں کو فرقوں کو پہلے پڑھیں گے پھر آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے، ممکن ہے آپ کو اپنوں کی بات درست نظر نہ آئے اور باطل کی بات آپ کو نظر آئے۔ استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک طویل عرصہ ایسا ہوا کہ دماغ میں آتا تھا کہ ہمارے اکابر نے یہ بات ایسی کیوں لکھی ہے، ایسی کیوں لکھی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بعد میں سمجھ آئی کہ انہوں نے صحیح لکھا ہے، ہمیں غلط سمجھ آیا تھا، انہوں نے صحیح لکھا ہے، ہمیں غلط سمجھ آیا تھا۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے اکابر کی رائے کو ترجیح دینا، اپنی رائے کو ترجیح نہ دینا، اور فتنوں سے تبھی محفوظ رہو گے جب اپنے اکابر کا دامن تھام کے رکھو گے۔ جب اپنے اکابر کو چھوڑو گے پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے، میرا دعویٰ ہے خیر القرون کے بعد 3 زمانے خیر القرون کے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ خیر القرون کے بعد جو قرآن و حدیث کو اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق سمجھا ہے تو اکابرین دیوبند نے سمجھا ہے۔ باقی جہاں جائیں گے وہ پٹڑی سے اتر جائیں گے،
لیکن یہ اکابر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اپنی پٹڑی سے اترے نہیں ہیں. ان کو بات سمجھانے کا طریقہ بھی آتا ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی ان کو آتا ہے. جن کی عقل میں بات نہیں آتی وہی اختلاف کرتے. کل میں ایک بریلے کو سن رہا تھا. بریلہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. مثلکم، اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا. تمہارے جیسا. اب وہ تمہارے جیسا کون ہے؟ اس زمانے میں تو ابو لہب تھا، اس زمانے میں ابو جہل تھا، اس زمانے میں عتبہ اور طیبہ تھا. تو کیا نبی ابو جہل جیسے بشر تھے؟ یقینی بات ہے حضور ان جیسے نہیں ہو سکتے. تو لہذا ماننا پڑے گا یہ آیت متشابہات میں سے ہے. یہ آیت کیا ہے جی؟ تو یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں ابو بکر جیسا ہے، عمر جیسا. حالانکہ یہاں یہ تقابل نہیں ہے، یہاں ہے جنسیت، کہ جس جنس سے محمد ہے تم بھی اسی جنس سے ہو. جس جنس سے وہ ہیں محمد بھی اسی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہونے کے ناطے سے ایک ہے. لیکن یہ نبی ہے وہ بدبخت ہے. نبی ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ملی ہے؟ فضیلت ملی ہے. تو کہتا ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے اور نور والی آیت محکمات میں سے ہے. آگے تو ماشاءاللہ یہ جہل طبقہ ہوتا ہے سبحان اللہ نعرہ رسالت، دیوانے پھر تو لبیک تو لبیک تو پھر لبیک لبیک، تھکتے نہیں ہیں جی. اللہ تعالیٰ ایسی جہالتوں سے محفوظ فرمائے. بات سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اگر بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. مسئلہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت کو بھی سمجھا جائے. تو آپ حضرات کو کوئی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بس یہ سمجھیں کہ ہمارے اکابر ہمارے بزرگوں نے جو سمجھا 100% صحیح سمجھا ہے. اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا خیر القرون کے بعد قرآن و حدیث کو صحیح معنی والے، صحیح معنی میں سمجھنے والے اکابرین دیوبند ہیں. اور پھر یہاں یہ بات چھوٹی سی یاد رکھو، ہر بندہ دیوبند کا پڑھنے والا بھی دیوبندی نہیں ہو سکتا. دیوبندی وہی ہے جو وہاں کے مسلم حضرات دیوبند کے نظریات کے مطابق ہوگا. وہاں کے مسلم حضرات کے نظریات کے مطابق ہوگا تو وہ دیوبندی ہوگا، بھلے ان کا شاگرد ہو. اب استاد کے نظریے کے مخالف ہے وہ دیوبندی نہیں کہلا سکتا. آئیے بات سمجھنی ہے. ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عقیدہ ابو حنیفہ کا ہے تو ہم وہی عقیدہ رکھیں گے نا، کوئی اور رکھیں گے؟ وہی عقیدہ ہوگا ہمارا. یہ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف ہم کوئی عقیدہ رکھیں گے. تو ہمارے ہاں وہی دیوبندی ہے جو مسلم حضرات کے نظریات کے موافق عقیدہ رکھتا ہو. اگرچہ ان کے پاس پڑا ہو لیکن ان کے نظریے سے متفق نہیں ہے، اس کو دیوبندی. آئیے بات سمجھنی. ایک بندہ کہتا ہے مثال کے طور پہ میں پنجاب کے شہر لودھرا کا ہوں جی. میں کہاں کا ہوں؟ لودھرا کا ہوں. تو مجھے تبھی کہا جائے گا کہ میں وہاں کا ہوں. تو اگر وہاں کا میں نہیں ہوں تو کیسے کہا جا سکتا ہے وہاں کا ہے؟
تو وہاں کے اکابر کے عقائد جو ہیں، جو مسلم بزرگ ہیں، ان کے نظریات کے مطابق ہونا ضروری ہے، وگرنہ بے ادب بنیں گے، پھر کہیں گے ہم تو صرف 4 اصول سنے ہیں، 5واں اصول ہم نے کہیں سنا نہیں ہے۔ 5واں اصول وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ان 4 کا نچوڑ ہے جو انہوں نے سمجھا، اس 5ویں میں لکھ دیا اور تمہاری سمجھ میں آتا نہیں۔ آپ حضرات کو یہ بات آگے سمجھ، 2 باتیں ہو گئی یہاں تک۔ پہلی بات قرآن کریم کے آداب، دوسری بات کہ اس قرآن کریم کی خدمت کرنے والے جو ہماری سند میں جن کے نام آتے ہیں ان کا مختصر تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب تیسری بات کروں گا، قرآن کریم کے نام۔ علامہ ابو المعالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض حضرات نے قرآن کریم کے 55 نام شمار کیے ہیں، بعض حضرات نے 55 سے زائد نام بھی شمار کیے ہیں، لیکن صحیح اور حق بات یہ ہے کہ باقی جتنے نام بھی ہیں، یعنی 5 ناموں کے علاوہ باقی جتنے نام بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں، حقیقی نام نہیں۔ حقیقی نام قرآن کریم کے 5 ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل۔ القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب، یہ 5 نام قرآن کریم کے حقیقی ہیں، لیکن ان 5 ناموں میں سے سب سے زیادہ مشہور نام قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم میں 61 بار آیا ہے۔ 5 نام: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب، یہ 5 نام حقیقی ہیں۔ باقی جتنے نام بھی ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں، اور یہ نام قرآن کریم میں 61 بار آیا ہے۔ قرآن کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ قرآن کریم کا لغوی معنی، قرآن کا لفظ قرأ یقرأ باب فتحہ سے ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، پھر یہ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہونے لگی ہے۔ اس کا مصدر جس طرح قراءتن آتا ہے، اسی طرح اس کا مصدر قرآن آتا ہے، اور مصدر کو کبھی اس مفعول کے معنی میں بھی کیا جاتا ہے، قرآن کو مقروء کے معنی میں، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ قرآن کریم کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ نام اس لیے قرآن رکھا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے تو کافروں نے یہ لفظ استعمال کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کریم کی تلاوت کے اس قرآن کو مت سنو، اس کی تلاوت کے دوران شور و غل کرو۔ اب انہوں نے چونکہ لفظ قرآن کا استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی نام قرآن کریم کا رکھ دیا۔ تو قرآن کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور پھر پڑھنے کے معنی میں یہ استعمال ہو۔ قرآن کا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور صحیفوں میں نقل کیا گیا ہے، اور ہماری طرف متواتر
منقول ہے بغیر کسی شک اور شبہ کے۔ قرآن کا اصطلاحی معنی یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور صحیفوں میں لکھا گیا ہے اور ہماری طرف متواتر منقول ہے بغیر کسی شک شبہ کے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اس قرآن کریم کو اتارا گیا ہے صحیفوں میں۔ اب وہ جو صحیفے مختلف شکلوں میں تھے، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، بڑی بڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، چٹانوں پر لکھا جاتا تھا، یہ صحیفے تھے اور یہ متواتر آ رہا ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ آپ کو یہی قرآن کریم ملے گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا، بغیر شک اور شبہ کے یہ منقول ہے۔ ہر ایک قاری یہ کہتا ہے میرے استاد نے مجھے یوں ہی پڑھایا تھا، اس کا استاد بھی کہتا ہے میرے استاد نے یوں ہی پڑھایا تھا، یوں ہی پڑھایا تھا۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی ایک لفظ پر اختلاف نہیں، کسی خطے میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی قاری بولے نہیں جی میں تو اس کو یوں الفاظ تلفظ کروں گا، کسی خطے کا قاری بولے کہ میں یوں الفاظ تلفظ کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ متواتر یہ قرآن کریم نقل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم دو طرح سے نازل کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، یہ جو آسمان ہے نا، گنتی یہاں سے شروع ہے، اس کو آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، اس کو پہلا آسمان بھی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ سے قرآن کریم کو پہلے آسمان پر یک بار نازل کیا گیا ہے، اکٹھا نازل کیا گیا ہے۔ اس مقام کا نام مقام بیت العزت ہے۔ بیت العزت، بیت العزت کے مقام پر قرآن کریم کو یک بار نازل کیا گیا ہے۔ پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے 23 سال قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے دونوں نزولوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یک بار قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وہاں باب افعال کا ذکر ہے، انزال کا، اور جہاں 23 سال نازل کرنے کا ذکر ہے وہاں باب تفعیل تنزیل کا ذکر ہے۔ یک بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ باب افعال ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نزلنا باب تفعیل ہے۔ 23 سال ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ تفعیل تدریج، آہستہ آہستہ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اس لیے آگے چیلنج ہے جس کو آہستہ آہستہ ہم نے اتارا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، او گامیو ایک 23 سالہ قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ ارے تم نہیں کر سکتے تو جتنے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے معاونین ہیں، ان معاونین کو بھی ملا لو، پھر بھی قرآن کی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے 2 طریقے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے لوح محفوظ سے
پہلے آسمان پر بیت العزت کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یکبار قرآن کریم کو اکٹھا قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال قرآن کریم نازل ہوا۔ سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، اس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس جبل نور کی پہاڑی غار میں جا کر اللہ کے نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا طریقہ کار تھا۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کی یاد کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی یاد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے وقت سب سے پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی 5 آیات۔ پھر یہ تسلسل جاری رہا، کبھی آپ پر ایک مکمل سورت بھی نازل ہوئی، کبھی ایک آیت بھی نازل ہوئی، کبھی آیت کا حصہ بھی نازل ہوا، اور کبھی آیت کا ایک لفظ بھی آپ پر نازل ہوا۔ سب سے آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت قرآن کریم کی آخری ہے نزول کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ مکہ مکرمہ میں 83 بلکہ 86 صورتیں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، باقی صورتیں مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، جب یہ نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 82 یا 83 دن زندہ رہے۔ آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، لیکن اس وحی کا تعلق قرآن کریم سے نہیں تھا۔ قرآن کریم سے اس آیت کے بعد آپ 82 یا 83 دن زندہ رہے، وحی آپ پہ نازل ہوتی رہی، لیکن اس وحی کا تعلق قرآن کریم سے نہیں تھا۔ جس وحی کا قرآن کریم سے تعلق تھا، آخری آیت یہی ہے سورہ مائدہ کی۔ اس کے بعد کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کی ہو اور آپ پر نازل ہوئی ہو۔ وہی اگرچہ آپ پر نازل ہوئی ہے، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آج عمر ہمارے اوپر اس جیسا کلام نازل ہوتا تو ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کلاہما یہ دونوں دن لنا عید، ہمارے لیے عید کے ہیں۔ ایک تو یہ جمعہ ہے اور دوسرے نمبر پر یہ عرفہ کا دن ہے، ہم ان دونوں دنوں کو عید ہی مانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ایک ہے عید کا سمجھنا، اور ایک ہے اس عید کو جشن کی شکل میں منانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ باعث خوشی سمجھنا، حضرت عمر نے کہا لنا عید، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے سعادت کا دن ہے۔ ایک ہے اس سعادت کے دن کو منانا بھی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، ہمارے لیے باعث خوشی ہے، لیکن اس دن کو اس مخصوص شکل میں منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ خود نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ،
یہ لفظ یاد رکھ لینا، بدعت سیئہ، یہ آگے میں بتاؤں گا۔ بدعت سیئہ کہتے ہیں جس چیز کے کرنے کے اسباب موجود ہوں، باوجود اسباب موجود ہونے کے اس کام کو نہ کیا گیا ہو، پھر بعد میں اس کام کو کیا جائے تو اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ جس کے اسباب کرنے کے موجود ہوں، اس کام کو حضور کے زمانے میں نہ کیا گیا ہو، بعد میں کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ حضور علیہ السلام موجود تھے، سبب موجود تھا نا، اونٹ بھی موجود تھے، ڈھول باجے والے بھی اس زمانے میں، شاعر بھی موجود تھے۔ حضرت حسان تھے یا نہیں تھے؟ جی، حضرت حسان شعر پڑھتے، حضور علیہ السلام اونٹ پہ بیٹھ جاتے، صحابہ ساتھ جلوس نکال لیتے۔ اسباب سارے تھے، اسباب، باوجود اسباب ہونے کے یہ کام نہیں کیا گیا۔ کوئی رکاوٹ تھی؟ ابو جہل کی طرف سے کوئی ڈر تھا؟ اس نے تو خود لونڈی آزاد کر دی تھی۔ جی، کسی مشرک کی طرف سے ڈر ہو، چلو مدینہ آگے، یہاں فتوحات ہو رہی ہیں، جی بدر فتح ہو گیا، احد ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، خیبر ہو گیا، تبوک ہو گیا۔ تو دین کے کام یہ تھے جن کو کیا گیا، جن کو، اگر یہ دین کا کام ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام خود کرتے، صحابہ سے کرواتے۔ اسباب موجود ہیں، کام کیا نہیں گیا، اب جو کرے گا یہ بدعت سیئہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں، ہم تو ان کو باعث خوشی سمجھتے ہیں، جمعہ کا دن بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے، لیکن جو تم خوشی چاہتے ہو ہم ان دنوں کو ان خوشی سے نہیں منانا چاہتے۔ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آج ہم جلوس نکال لیں اور دنگڑ بازی شروع کر دیں اور جھنڈے اٹھا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت، جب اس زمانے میں اسلام اجازت نہیں دیتا تھا تو آج خدا جانے اسلام نے کیسے اجازت دے دی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جی، ایک مولوی مر گیا ہے، غلام رسول سعیدی اس کا نام تھا، مسلم شریف کی شرح لکھی اس نے، صحیح مسلم کئی جلدوں کے اندر ہے میرے پاس میں، تفسیر بھی قرآن کی لکھی کئی جلدوں میں، وہ بھی میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے جی عید کے دنوں میں پارک میں خوشی منانا، ڈھول بجانا، گانا بجانا عید کے دن پارکوں میں جائز ہے، تو کیا پیغمبر کی ولادت کے دن یہ منانا جائز نہیں ہے؟ پر پاگل بچہ، کس نے تجھے بولا ہے کہ ڈھول بجانا جائز ہے عید کے دن؟ کس نے تجھے بولا اجازت دی ہے کہ گانا بجانا جائز ہے؟ دیکھو یہ اصول ہے، اور اس اصول پر شریعت کا دوسرا مسئلہ استنباط کیا جا رہا ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، عقل محض ڈگوسلے اور ڈگوسلوں سے اپنا کام چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ان دونوں دنوں کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں، جمعہ کا دن ہمارے لیے خوشی ہے، اور آج کل جاہل موبائل پہ جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ بدعت سیئہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صرف 2 عیدیں ہیں جن کی مبارک کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہے۔ اس دن کو باعث خوشی سمجھنا چاہیے، باقی مبارک یہ جب 12 ربیع الاول ہوتا ہے، وہ لمبے کرتے والی سرکاریں ہر ایک کو مل رہے ہوتے ہیں، عید مبارک، جشن عید میلاد النبی مبارک، جشن عید میلاد، یہ جہالت کی حد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ہے نہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، یہ علم والے لوگ باتیں سمجھتے ہیں، جاہل یہ باتیں
خاطبهم الجاہلون قالوا، پتلی گلی لیا کرو، ٹھیک ہے، جاہلون سے پتلی گلی لینی چاہیے، ان کو سمجھ نہیں آتی بات یہ۔ تو ہمارے لیے یہ دونوں دن باعث خوشی ہے، نبی کی ولادت کا دن بھی باعث خوشی ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی باعث خوشی ہے، لیکن خوشی کو اس خوشی دوسری کے انداز میں منانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں منع کہاں کیا ہے؟ منع نہ کرنا منع کی دلیل ہے، نہ کرنا، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یہ دلیل کس کی ہے؟ کرنے کی ہے نا، نماز لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز نہ قائم کرو جب تم نشے میں ہو، یہاں کیا ہے؟ نہ کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو، نہ کرنے کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ہے ہی سرے سے نہیں، اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے کہ صرف خوشی کا لفظ پڑھ لو اور ناچنا شروع کر دو۔ خوشی جو ہے یہ خوشی کا دن ہونا اور بات ہے، اس خوشی کو اور انداز سے منانا یہ اور بات ہے، یہ اور انداز سے منانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بھلے کسی نے بھی کچھ لکھ دیا ہو، وہ شریعت کے اندر معتبر نہیں ہے، کچھ بھی لکھ دیا ہو، یہ لفظ بھی سمجھنے کے قابل ہے، کسی نے کچھ لکھ دیا ہو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ حجت نبی علیہ السلام کا قول ہے، ائمہ مجتہدین کا قول ہے، باقی حضرات کا قول حجت ہمارے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا قول حجت ہے۔ وحی کا ضرورت، وحی کی کیوں ضرورت ہے ہمیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم وحی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا فرمایا، تین چیزوں کو بھی اللہ نے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ آپ حضرات جانتے ہیں حواس، کانوں کو حواس کہتے ہیں، ناک کو حواس کہتے ہیں، منہ کو، زبان کو حواس کہتے ہیں، ہاتھوں کو حواس میں شامل ہے، پیروں کے ساتھ چلنا یہ کیا ہے؟ حواس۔ جہاں حواس کی ضرورت ہے وہاں حواس کو استعمال کیا جائے گا، جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں عقل کو استعمال کیا جائے گا، جہاں نہ حواس کی ضرورت ہو اور نہ عقل کی ضرورت ہو وہاں وحی الہی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ جو چیزیں حواس سے معلوم ہوتی ہیں وہ عقل سے معلوم نہیں ہوتی، جو عقل سے معلوم ہوتی ہیں وہ حواس سے معلوم نہیں ہوتی، جو ان دونوں سے معلوم نہیں ہوتی وہ وحی الہی سے معلوم ہوتی۔ مثلا حواس کے ذریعے سے کیا معلوم ہوگا؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سب سے پہلے یہ سامنے مولانا بیٹھے ہیں میرے، کیا نام ہے آپ کا؟ زین العابدین، مولانا زین العابدین۔ یہ تقریباً سب اکابر سے بڑے نظر آ رہے ہیں، سب اکابر سے بڑے نظر آ رہے ہیں، تو یہ مجھے آنکھوں کے دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے، حواس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے، یہ عقل کے ذریعے سے نہیں معلوم ہو رہا کہ مولانا سب سے بڑے ہیں۔ آنکھیں بند کر لوں، آنکھیں، یہ مثال دینے میں کبھی ناراض نہ ہونا،
بات واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں آنکھیں بند کر لوں، یہ حواس بند ہو گئی ہے۔ مولانا کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ یا ہوں گے تو وفات پا کے ہوں گے۔ اب میں آنکھیں بند کر لوں مولانا زین العابدین، تو میرا عقل کہے گا جو مولانا زین العابدین بیٹھے ہیں نہ تو یہ آدم علیہ السلام کی طرح ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تیسری قسم ہے جہاں ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، وہاں سے مولانا پیدا ہوئے زین العابدین۔ یہ کس نے فیصلہ دیا؟ عقل۔ جہاں حواس بھی جواب دے دیں گے، عقل بھی جواب دے دے گا، وہاں کام آئے گی وحی الہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب اس استعمال کا پتہ وحی الہی سے چلے گا کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام، ہاتھ کے ٹٹولنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ جائز ہے نہ جائز ہے، نہ عقل کے ذریعے سے پتہ چلے گا جائز ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے معلوم۔ وحی الہی اللہ کے قرآن سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی حلت کا حکم دیا ہے یا اللہ نے اس کے حرام ہونے کا، جائز ناجائز ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ کس سے معلوم ہوگا؟ وحی سے، نہ تو عقل کے ذریعے سے۔ جب ایک چیز وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی تو پھر ہم عقل کے ذریعے سے جانچیں، یہ بے فائدہ ہے۔ حواس کے ذریعے سے اس کو جانچیں، بے فائدہ ہے۔ جہاں حواس جواب دیں گے، جہاں عقل جواب دے گا، وہاں وحی الہی کام ہے۔ لہذا وحی کو نہ حواس کے ذریعے سے جانچا جا سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے سے جانچا جا سکتا ہے کہ جی بات تو وحی کی ہے لیکن میرے عقل میں نہیں آ سکتی۔ نہیں آتی تو نہ آئے، وہی تمہارے عقل کی محتاج تھوڑی ہے، وہی تمہارے حواس کی محتاج تھوڑی ہے۔ یہ تو جہاں یہ دونوں چیزیں جواب دے دیں گی تو وہاں پھر کیا ہے؟ وحی الہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیر کے نیچے مسا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ جو کچھ لگتا ہے نیچے لگتا ہے، اوپر تو نہیں لگتا، لیکن مسا کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہی عقل کے تابع نہیں ہے، یہ وہی تابع ہے وحی الہی کی، شریعت تابع ہے وحی الہی کی۔ ہم حواس کو پیچھے چھوڑ دیں گے، عقل کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی منشا معلوم ہوگی وحی الہی کے ذریعے۔ اگر وحی الہی کا علم نہ ہو تو پھر انسان عقل کے ذریعے سے بیکار ہے، حواس کے ذریعے سے بیکار ہے۔ چیز کی حلت حرمت، جائز ناجائز، اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا، یہ شریعت بتائے گی۔ ماں بھی عورت ہوتی ہے، بیوی بھی، بہن بھی کیا ہوتی ہے؟ بیٹی بھی۔ حواس کے ذریعے کوئی بتا سکے گا یا عقل کے ذریعے سے؟ شریعت بتائے گی۔ سب کی جنس ایک ہے، ایک ہی صنف ہے، لیکن شریعت یہاں حکم بتائے گی کہ آپ کس کو کیا مقام دیں گے، کس کو کیا مقام دیں گے، کس کو کیا مقام دیں گے، یہ آپ کو وحی الہی ہی بتائے گی۔ نہ عقل بتا سکتا ہے اور نہ حواس بتا سکتے ہیں، وحی الہی، علت حرمت کا فیصلہ وحی الہی سے ہوگا۔ وحی کی ضرورت ہو گئی، وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وحی کا لفظ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے وحیٌ اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ایحاء۔ ان دونوں کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، خاموشی سے اشارہ کر دینا،
کنائے میں کوئی بات کر دینا، جلدی سے اشارہ کر دینا، یا کسی نقش کے ذریعے سے اشارہ کر دینا، یا کسی تحریر کے ذریعے سے اشارہ کر دینا، تو لغوی معنی ہے اس کا اشارہ کرنا۔ اور یہ اشارے کا معنی قرآن کریم میں مستعمل ہے۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے حجرے سے محراب سے نکلے تو فَأَوْحَىٰ انہوں نے اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں اوحا کا لفظ اشارے کے اندر، اشارے کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کے اندر موجود ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھروں کو پہاڑوں میں بناؤ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ شرعی معنی وحی کا ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر اللہ کی وحی نازل ہو۔ اللہ کے نبیوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی نبی رسول پر وحی نازل ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کا لفظ خاص ہے، یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایحاء ان کا لفظ عام ہے، نبی غیر نبی دونوں کے لیے یہ مستعمل ہے۔ اب شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس کے دل میں بات ڈالی، تو یہ لفظ ایحاء ان سے ہے۔ اور جب نبی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو وحی کا لفظ ہوگا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحی کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں۔ نمبر 1 وحی قلبی، نمبر 2 وحی کلامی، نمبر 3 وحی ملکی۔ وحی قلبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو مسخر کر کے بغیر کسی واسطے کے اس کے دل میں بات کو ڈال دے، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو مسخر کر کے بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے اس کے دل میں بات ڈال دے، اس کو وحی قلبی کہتے ہیں۔ وحی کلامی، وحی کلامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی رسول سے کلام کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تیسرے نمبر پر وحی ملکی، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے نبی سے کلام کرے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے یا کسی کی صورت کے اندر آئے۔ اصلی شکل میں آنا تو بہت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو میں نے اصلی شکل کے اندر دیکھا، 2 مرتبہ۔ تو وحی لانے والا چونکہ فرشتہ جبرائیل ہے تو اپنی اصلی شکل میں آئے یہ بہت کم ہے، اور کبھی کسی انسان کی شکل میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کبھی اس کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ ان کی شکل میں اس لیے آتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے سب سے خوبصورت انسان دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شکل میں
جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ سورۃ شورا کی آیت نمبر 51 کھولو، قرآن مجید مجھے 51 سورۃ شورا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ 497 صفحہ، 497 صفحہ۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ ابھی تک نہیں ملا، میں سست ہوں، تم مجھ سے زیادہ سست ہو۔ 497 صفحہ۔ مل گیا؟ وحی کی 3 قسمیں میں نے عرض کی۔ نمبر 1 وحی قلبی، نمبر 2 کلامی، نمبر 3 ملکی۔ تینوں قسموں کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ الا وحین، وحین سے مراد وحی قلبی ہے۔ من وراء حجاب سے مراد وحی کلامی ہے۔ یرسل رسولا سے مراد وحی ملکی ہے۔ اب ترجمہ دیکھو، وما کان لبشر، نہیں ہے لائق کسی بشر کے۔ اب بشر متشابہات میں سے ہے، تو پھر یہ آیت بھی کیا ہو جائے گی؟ جی اللہ ہدایت دیں لوگوں کو۔ غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ تعویلات۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام کرے اس اللہ سے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے۔ اب کلام کیا ہوگی؟ وحی قلبی، کہ اللہ تعالی نبی کے دل کو مسخر کر کے اس کے دل میں بات کو ڈال دے۔ او من وراء حجاب، دوسری قسم کلامی، کہ اللہ تعالی نبی سے کلام گفتگو کرے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے کلام کیا۔ او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ او یرسل رسولا، تیسری قسم، یا وہ اللہ بھیج دے، رسولہ پیغام بھیجنے والا۔ یہاں رسول جبرائیل ہے، اور رسول بمانے پیغام لانے والا، اللہ کی طرف سے پیغام بھیجا ہوا۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے لائق کسی انسان کے، کسی بشر کے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام کرے اس اللہ سے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے رسولا، رسول کو، قاصد کو۔
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پس وہ وحی کرتا ہے اس اللہ کے حکم سے ما یشاء، جو وہ چاہے. اِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیم، بے شک وہ اللہ بلند حکمت والا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وحی کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسمیں قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے. اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، وحی 2 قسم پر ہے. دنیاوی معاملات کے لیے بھی وحی ہے، دینی معاملات کے لیے بھی وحی ہے. دنیاوی معاملات جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، یہ وحی دنیاوی معاملات کے لیے. دینی کے لیے تو یہ سارا قرآن کریم ہے، آپ پڑھیں گے جگہ جگہ آپ کو معلومات ہوگی، یہاں اللہ نے یہ حکم دیا، یہاں اس چیز کا حکم دیا. ایک بات آخری یاد رکھیں، ایک ہے وحی مطلوب، نمبر 2 غیر مطلوب. وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے الفاظ، معانی، مطالب اللہ کی طرف سے ہیں، وہ ہے قرآن کریم. وحی غیر مطلوب جس کے الفاظ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، معنی مفہوم اللہ جل شانہ کی طرف سے، وہ ہے حدیث پاک. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل سے سبق کی بالکل پابندی، 8 بجے باقاعدہ سبق شروع ہوگا، اور پیچھے آ کے پھر وہاں دروازے پہ کھڑے رہنا، جی اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے پڑھنا ہے سبق باقاعدہ پڑھنے کے لیے آئے، وقت پر آئے. آگئی بات سمجھ؟ آج پہلا دن ہے، آج حاضری ہم نہیں لگائیں گے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ لگائیں، پرسوں سے باقاعدہ حاضری ہوگی، پھر سلسلہ استاد شاگردی کا شروع ہو جائے گا. کوئی بات کرنی؟